قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم علم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی بالترتیب تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 تک اپنے درس کو پورا کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ المائدہ کی ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کے حوالے سے بالخصوص ان پر ہلاکتیں، ان پر اللہ کی طرف سے جو لعنتیں ہوئیں وہ کس وجہ سے ہوئی، انبیاء کرام علیہم السلام کا قتل ناحق کیا، اور اللہ پاک کے عہد کو توڑنے کے حوالے سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا، اور ان کی تباہی اور بربادی اسی وجہ سے ہوئی۔ آج کے اس پروگرام میں یہود اور نصارہ دونوں کے حوالے سے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا انہیں جواب ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو، اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس مخلوق میں سے عام آدمی ہو، یعنی مخلوق میں سے ہی ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ اہل کتاب، انہوں نے دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کرنا شروع کی تو آپ نے انہیں دعوت اسلام پیش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ جب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو یہ کہنے لگے آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کہنے کا یہودیوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جیسے بیٹے یہ باپ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، بیٹا جتنا بھی برا ہو وہ اسے سزا نہیں دیتا، تو ہم بھی اللہ کے ہم پیارے بندے ہیں تو ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو ان سے آپ فرما دیں پھر اللہ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا کیوں دیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیسائیوں میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو کہتے تھے ہم اعمال سے مستغنی ہیں، نیک عمل کریں نہ کریں اس سے ہمارا کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ بس محبت کے دعوے ہیں، محبت کے دعوے ہیں، وہ اعمال کی طرف نہیں آتے۔ آج کل بھی کچھ ایسے جاہل لوگ کہ جو اپنے آپ کو نام کے بطور خاص صوفی کہہ لیں، نام کے وہ اپنے آپ کو فقیر بنا لیں، اور وہ کہتے ہیں ان اعمال سے ہمیں کیا غرض، ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ ہم پر انعام کر دے گا، یہ کر دے گا۔ معاذ اللہ۔ بھئی قرآن مجید فرقان حمید نے تو جگہ جگہ یہ تعلیم فرمائی ہے، نیک اعمال کی ترغیبات ارشاد فرمائی، تو نیک اعمال سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں آیت مبارکہ میں جو یہ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا، اصل میں یہود بھی یہ کہتے تھے کہ ہم 40 دن عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا 40 دن کیوں؟ تو کہتے تھے 40 دن
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو وحی کے لیے گئے تھے، توراۃ شریف کے نزول کے لیے آپ وہاں گئے اور اللہ پاک نے آپ کو کتاب دی، تو پیچھے سے جو بچھڑے کو معاذ اللہ معبود خدا بنا لیا تھا، تو اس کی پوجا کے اندر 40 دن گزرے تھے، تو وہ 40 دن ہمارے عذاب کے ہیں، بقیہ نہیں۔ یہ فرما دیا اگر تم پیارے اتنے ہو، تم جو دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تمہیں تو ایک دن میں بھی عذاب میں نہیں جانا چاہیے۔ تو جب اللہ 40 دن کی تمہیں سزا دے گا تمہارے عقیدے کے مطابق، تو پھر اور بھی تمہیں سزا ملے گی۔ تو لہذا یہ بالکل غلط کہ یہ ان کا جو دعویٰ تھا ہم اللہ کے پیارے بن گئے ہیں اور اللہ پاک ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا، اس کی تغلیط کر دی گئی، اس کو غلط کر دیا، یہ ان کی سوچ، ان کا نظریہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمائے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصہ بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اہل کتاب سے جو کہا گیا کہ تمہارے پاس وہ ہماری طرف سے رسول آئے، ایک طویل زمانہ جو بیچ میں جسے فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بیچ کے 569 سال گزرے، یعنی یہ اتنا ایک طویل عرصہ، ایک اس دوران کوئی نبی رسول نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ آسمانوں پر ہیں، وہ نزول فرمائیں گے، دین محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے، نیا نبی کوئی نہیں، حضور خاتم النبیین بن کے تشریف لے آئے۔ تو انہیں یہ کہا کہ یہ اتنے برس 569 سال جو مدت گزر گئی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ پھر تم یہ نہ کوئی کہنا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا آیا ہی نہیں، نہ ہمیں کوئی ڈر سنانے والا آیا، نہ ہمیں کوئی خوشخبری دینے والا آیا، تمہارا یہ عذر پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بیچ کا زمانہ ہے فترت کا، جو جس کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ کہ جس میں صرف توحید کافی ہے، آدمی کی بخشش کے لیے توحید کافی ہے، یعنی وہ اس دوران شرک میں مبتلا نہ ہو، شرک میں مبتلا نہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ نے بھی یہی زمانہ فترت والا زمانہ پایا، تو اللہ پاک نے انہیں مواحد رکھا، یعنی وہ توحید پر تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے یا شرک میں مبتلا ایسے نہیں تھے، تو ایسے لوگوں کو مواحد کہا جاتا ہے۔ فترت کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، ان تک کوئی تعلیم وہ نہیں پہنچی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو گئے، اب یہ پچھلوں کا یہ عذر پھر ختم ہو گیا کہ اب ہمارے نبی ان میں تشریف لا چکے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان نصیحتوں کو، جو اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کر کے انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ شکر گزاری کرو، اور وہ شکر گزاری کس بات پر؟ 3 طرح کے خاص اللہ نے انہیں جو نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے ان میں بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت سے نوازا، حکومت اور سلطنت سے نوازا گیا، یعنی فرعونیوں کے ہاتھوں سے وہ نجات پائی اور اس غلامی سے یہ نکلے۔
اور ایک یہ بھی قول بیان کیا گیا کہ ہر ایک آزاد بھی ہے اور اس کے پاس سواری بھی ہے، خادم ہے، عورت ہے۔ یہ روایات میں فرمایا گیا کہ جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے کوئی جس کے پاس خادم ہے، عورت ہے، سواری ہے، تو اس کو بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو ان معنوں میں کہ تمہیں یہ بادشاہت ملی ہے، یعنی یہ اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں۔ اور تیسری یہ کہ اللہ نے وہ نعمتیں بھی تمہیں عطا کی جو کسی اور کو نہیں ملی۔ من و سلوہ انہی پر اترا ہے۔ فرعونیوں سے جب نجات ملی تو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا پر جو مارا گیا تو اس دریا کا پھٹ جانا، اس میں راستے بن جانا، وہ انہی کو ملا ہے۔ اسی طریقے سے چشموں کا جاری ہو جانا، تو یہ کئی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو انہی کو ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، جب آدمی رب تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر شمار کرتا ہے نا کہ یہ میرے رب کی نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، تو پھر کئی دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ہم اصل میں دکھوں کو ہی یاد کرتے ہیں، سکھوں کو یاد نہیں کرتے۔ کسی کی طرف سے پہنچے ہوئے نقصانات کو تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں یہ نقصان دیا، اچھا اس کی طرف سے کوئی احسانات ہو وہ نہیں یاد کرتے۔ اللہ رب العالمین کی جب ہم نعمتوں کے شکر گزار بنیں گے تو پھر رب تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور ہمارے علماء نے یہ بات بھی لکھی اس جگہ پہ، یہ آیت نمبر جو 20 ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تمہارے اندر نبیوں کو بھیجا ہے۔ تو یہ نعمت ہے، نبیوں کا آنا یہ نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر نبی تشریف لائے تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو امام الانبیاء جہاں تشریف لائے، جس قوم کی طرف امام الانبیاء آئے، تو پھر امتی اس نعمت کا چرچا کیوں نہ کرے؟ تو میلاد مصطفیٰ یعنی اس نعمت کو ذکر کرنا، حضور اسلام کے چرچے کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، تو یہ تو بدرجہ اولا اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ ایک اور بھی باقاعدہ جو صراحت کے ساتھ موجود ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ تو انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے، اس نعمت کو یاد کر کے انہیں کہا کہ شکر گزاری کرو۔ پیارے نبی ہمارے یہاں تشریف لائے، یعنی ہم ان کے امتی بن گئے، اور امتی پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اپنے نبی کو یاد کرے اور اس نعمت کا شکر ادا بھی کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت سے نوازا۔ تو یہاں پر لازمی یہ ہے کہ جس کو سلطنت ملے، بادشاہت ملے، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور جو منصب اللہ نے دیا ہے اس کی پاسداری کرتے ہوئے اس منصب کا حق ادا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ حضور اسلام یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ میری امت میں سے جس شخص کو کسی پر کوئی والی بن جائے، حاکم بن جائے، تو اگر وہ ان پر سختی کرتا ہے تو اے اللہ تو بھی ان پر سختی کر، اور اگر وہ ان پر نرمی کرتا ہے تو اے اللہ تو ان پر نرمی فرما۔ یعنی آپ نے ان حکمرانوں کے لیے جن کو کوئی منصب یہ ملا ہے، آپ ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اگر وہ اچھے ہیں، نرمی برتتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے، اور اگر سختی کرتے ہیں یعنی بلا وجہ کی سختی، ناحق سختی، تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ان پر تو بھی سختی فرما۔ اور ایک اور روایت ناظرین کرام، یہ ہر آدمی کو جس کو یہ منصب ملے اس کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یاد رکھنی چاہیے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے کنارہ کشی کر لے، اگر وہ یوں کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں اسے چھوڑ دے گا، اللہ بھی پھر اسے چھوڑ دے گا۔ تو اللہ پاک اگر یہ بادشاہت، سلطنت، حکمرانیاں یہ عطا کرے جس کو بھی یہ ملے،
تو پھر اسے ان منصب کی یہ پوری پاسداری کرنی ہوگی اور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ یہ حسن سلوک والا برتاؤ رکھنا اس پر یہ لازمی ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ یہاں پر اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد یہ ایک مقدس سرزمین میں داخل ہونے کے لیے ان کو کہا گیا اور جہاد کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ اے قوم اب اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ کی اتنی نعمتیں، اب یہاں داخل ہو جاؤ اور پھر کیا کرو۔ یہ چونکہ وہ مقدس زمین انبیاء کی زمین ہے، ان کی سکونت تھی، ان کا مسکن کی وہ جگہ تھی۔ اب یہ کون سی زمین؟ ایک قول تو یہ کہ پورا ملک شام وہ اس کے تحت ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ سرزمین طور اور اس کے ارد گرد کے پیش جو جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا تھا کہ کوہ لبنان پر جب وہ چڑھے تو انہیں کہا تھا کہ دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے وہ مقدس ہے، وہ جگہ مقدس زمین ہے جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہے۔ تو مختلف اس کے اقوال بیان کیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نعمتیں یاد کرائیں اور کہا کہ اب اس مقدس زمین کی طرف چلو۔ اب انہوں نے آگے جواب کیا دیا، اللہ اکبر، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قوم نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے، ہم شہر میں داخل ہوں گے۔ تو یہ قوم کی بزدلی تھی، یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد اب قوم اس بزدلی پر اتر آئی کہ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہاں حکم ملا تو وہ نہیں جا رہے۔ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان پر کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے اصحاب سے جو مشورہ کیا، ان کی رائے مانگی، تو وہ تو کہتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ جانثار صحابہ تھے، سبحان اللہ۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور ان میں بہرحال دو بندے تھے اللہ سے ڈرنے والے۔ یہ ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا کہ تم جاؤ جا کے معلوم کرو۔ یہ گئے معلوم کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے حال جو ہے یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیئر کیا، انہی کو بتایا، لیکن قوم کو ایک جذبہ دلانے لگے کہ تم دروازے میں داخل ہو، اللہ پر توکل کرنا، پھر تم نکل جاؤ گے اور اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے اور ان کو تو بتایا، لیکن جب قوم کو کہا کہ بھائی وہ تو کہا کہ ان کے بڑے بڑے جسم نہ دیکھو، جسم ان کے بڑے ہیں، دل بڑے چھوٹے ہیں، کمزور دل کے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، تم ہمت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قوم کو تو یہ دونوں ترغیب دلا رہے تھے، لیکن وہ قوم انہی کے خلاف ہوگی، یہاں تک کہ ان سے لڑنے لگ گئے۔ اور پھر آگے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ بولے اے موسیٰ تو ہم وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا، آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی انہوں نے صاف یہ جہاد کا انکار کر دیا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے دیا، تو اب انہوں نے وہاں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب ناظرین اکرام، ایک طرف یہ معاملہ کہ جب سب کچھ نعمتیں ملیں اور پھر جب موقع اور اللہ کا حکم آ جائے تو یوں آگے سے منع کر دیں۔ قربان جائیں حضور اسلام کے صحابہ پر، بار بار میں یہی عرض کر رہا ہوں، اور جتنے بھی آپ اس طرح کے واقعات پڑھیں،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل آیا صحابہ کی باتوں کو سن کر۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت مقداد کہنے لگے سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ جیسے نہیں، ہم آپ کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف سے ہم لڑیں گے۔ یہ سن کر حضور کا چہرہ چمک گیا، دھمک گیا چہرہ، ماشاءاللہ آپ یعنی خوش ہو گئے۔ کیسے جانثار صحابہ ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری رائے لینا مقصود ہے تو پھر آپ حکم فرمائیں، ہم سمندروں میں کود جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام پر اس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو بھی قربان کیا۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کیا کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں؟ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار ہے، تو ہمارے اور نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ میں اپنا اختیار رکھتا ہوں، بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، اور اس کے علاوہ کسی پر مجھے وہ اختیار نہیں ہے۔ اب ان سے جنہوں نے اللہ کے فرمان کو بھی نہیں مانا تو ہمیں اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ علماء نے لکھا کہ بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے، جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ لی۔ اور یہ بھی اس سے پتہ چلا کہ بروں کی برائی کی وجہ سے بعض اوقات اچھے بھی مشقت میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ دعا مانگی اللہ پاک سے کہ ہماری اور ان کے درمیان جدائی ڈال۔ اب یہ آگے جو اگلی آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جس میں کئی پھر آگے سالوں تک وہ زمین یعنی مقدس زمین پر ان کا پاؤں رکھنا ہی، ان کا داخل ہونا یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ انشاءاللہ درس آگے ہمارا جاری ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں 26 نمبر آیت سے اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن